بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاسی تماشا کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم لوگ بات کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے، چونکہ ڈالر جو ہے وہ ان دنوں کافی اونچی اڑان میں ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 34 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈالر ہے اس کی موجودہ جو قیمت ہے وہ 262 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا آج بھی ایک دوسرے کے اوپر جو بلیم گیم ہے وہ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک اسحاق ڈار نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور موجودہ جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار بھی عمران خان صاحب کو قرار دیا ہے۔ لیکن اگر بغور جائزہ لیں پچھلے چند سالوں کا تو پاکستان جس نیج پہ آج پہنچا اس میں کافی حد تک بڑا ہاتھ اسحاق ڈار صاحب کا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی بہت سے فیصلے ایسے کیے جس سے سیاسی فائدہ تو حاصل ہوا لیکن معاشی طور پر ملک جو ہے وہ کچھ خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے بیٹے نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے جو سابقہ 3 وزیر خزانہ تھے انہیں جوکر قرار دیا تھا، جن میں ان کی اپنی پارٹی کے مفتاح اسماعیل بھی شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے شوکت ترین جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے، ان سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نے جو حفیظ شیخ صاحب کو وزیر خزانہ کے منصب پر فائز کیا تھا، ان تینوں کو جوکر قرار دیا تھا سلیمان شہباز صاحب نے۔ تو آج ڈار صاحب جو ہیں وہ پچھلے تقریباً 4 مہینے انہیں ہو چکے ہیں جب سے وہ وزیر خزانہ بنے ہیں، لیکن جو ملکی معیشت ہے وہ جوں کی توں ہے، اس میں کچھ بہتری نہیں آ رہی۔ اور ڈار صاحب جب آئے تھے اس وقت ان کا یہی کہنا تھا کہ بالکل ہم معیشت کو بالکل اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے اور مشکلات سے نکالیں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ انہوں نے فیصلے ٹھیک نہیں کیے اور خصوصی طور پر ڈالر جو ہے اس کو روک کے رکھنے کے ڈار صاحب ماہر ہیں۔ حالانکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ ڈالر ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ طے کرے۔ آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے اس بات پہ بھی عمران خان صاحب پر تنقید کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ڈالر کو مارکیٹ ریٹ پر چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اسٹیٹ بینک کو خود مختار اس بارے میں خود مختاری دی تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو یہ فیصلہ اسحاق ڈار کے حساب سے غلط فیصلہ تھا۔ لیکن آج اسی فیصلے کی بدولت ان لوگوں نے جو ہے ڈالر کو مارکیٹ ریٹ پر چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے پچھلے 24 گھنٹے میں ڈالر جو ہے وہ 34 روپے سے زیادہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب اس سے پہلے بھی مصنوعی طور پر ڈالر کو کنٹرول کرنے کے کافی ماہر ہیں، اور اگر آپ پچھلی جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس کا جائزہ لیں تو جب غالباً ڈالر 100 روپے سے کراس کر گیا تھا اور شیخ رشید اور اسحاق ڈار صاحب کے جو آپس میں تکرار بھی ہوئی تھی اس پر کہ ڈالر جو ہے وہ ڈار صاحب نے کہا تھا کہ میں بالکل اسے 100 سے نیچے لے آؤں گا، اور شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو میں بالکل سیاست چھوڑ دوں گا۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب اس وقت بھی ڈالر کو 100 روپے سے نیچے لے کر آ گئے تھے اور ڈالر 94 روپے تک آ گیا تھا۔ لیکن وہ آیا کس طرح تھا، کیسے لایا گیا تھا، اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی
تو شروع کے دنوں میں کچھ عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف سے باتیں کی گئی تھی کہ ڈالر کو چونکہ مصنوعی طور پر کنٹرول کیا گیا، اور اگر مصنوعی طور پر ڈالر کو کنٹرول کیا جائے تو اس کے لیے پھر پیسے دینے پڑتے ہیں، ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ ڈالر کی جو کمی ہوتی ہے مارکیٹ میں اسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کمی آپ پوری کر دیں گے تو بالکل ڈالر جو ہے اس کی قیمت نہیں بڑھے گی بلکہ کم ہوگی۔ اور پاکستان میں تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی اگر کمی ہونی شروع ہو جائے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کی جو کمی کو پورا کر دیا جائے تو ریٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے یا گر بھی سکتا ہے۔ تو ایسے ہی حالات تھے۔ ڈار صاحب جو ہے وہ ڈالر بعض اوقات انہوں نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ میں نے ایسا بالکل نہیں کیا، حالانکہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے ڈالر کو کنٹرول کرنے کا۔ اگر آپ کو مارکیٹ میں ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ڈالر مارکیٹ میں ڈال دیں تو کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر ڈالر کو آپ مارکیٹ سے غائب کر دیں گے یا مارکیٹ میں ڈالر کم ہوگا تو اس کی پرائس جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ پاکستان میں کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی جو بھی آپ چاہیں بازار سے لینے، جب اس چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں اگر آپ دیکھیں تو جب آٹے کی شارٹیج ہو گئی تھی اور میڈیا میں کافی اس بارے میں باتیں بھی ہوئی تھی، تو آٹے کے جو ریٹ ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ غالباً 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 3,000 روپے سے تجاوز کر چکا تھا، اور ابھی بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ لیکن پنجاب میں وہی جب پرویز لائی کی حکومت کے آخری دن تھے تو انہوں نے جو آٹا بنانے والی ملیں ہیں انہیں جو گندم کی سپلائی ہے وہ ڈبل کر دی تھی، اور آج پنجاب میں جو آٹے کا بحران ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آٹے کا ریٹ بھی کم ہو چکا ہے، چونکہ سپلائی جو ہے وہ ڈبل کر دی گئی ہے۔ گندم کی جو سپلائی تھی آٹا بنانے والی ملوں کو وہ ڈبل کر دی گئی ہے، اس وجہ سے جو ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے۔ اسی طرح جب ڈالر کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بڑھتی ہے تو اگر یہ بھی آپ بات لکھ کے لے لیں، اگر عمران خان صاحب کی حکومت 25 سے 30 ارب ڈالر چھوڑ کے جاتی تو ڈار صاحب کو پاس بالکل یہی پلان تھا، انہوں نے آتے ساری، اور اگر ڈار صاحب چاہتے تو یہ 200 سے بھی نیچے ڈالر آ سکتا تھا، چونکہ مارکیٹ میں انہوں نے ڈالر ڈال دینے تھے۔ اب چونکہ ڈالر ہے نہیں تھے تو یہ ویسا نہیں کر سکے، اور آج پریس کانفرنس میں بھی وہ کافی شدید غصے کی حالت میں لگ رہے تھے، اور اسی وجہ سے ڈار صاحب جو ہیں وہ پینک ہوئے تھے، اور بالکل انہوں نے تنقید کا نشانہ عمران خان صاحب کو بھی بنایا اور شوکت ترین صاحب کو بھی بنایا۔ لیکن اس بات سے کوئی آری نہیں ہے کہ یہ بالکل غلط فیصلہ ہے ان کا، اور آج بھی انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بیان دیا کہ ڈالر جو ہے وہ اسے مارکیٹ ریٹ پر چھوڑنے کا جو معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا غلط کیا، حالانکہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ڈار صاحب سے کوئی پوچھے کہ امریکہ، انگلینڈ یا آسٹریلیا یا دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ ڈالر جو ہے اسے پکڑ کے رکھا جاتا ہے مصنوعی طور پر۔ وہاں پہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ طے کرتی ہے، اور یہ ڈیمانڈ کے اور سپلائی کے حساب سے طے ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو باندھ کے رکھے۔ اور IMF کی یہ شرط بالکل ٹھیک تھی، ہمیں اپنا ملک ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مصنوعی طور پر ڈالر ڈالتے رہیں اور ڈالر کو کنٹرول رکھیں، اور وہ دڑام سے پھر 5 سال بعد ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح ابھی ہوا ہے۔ اگر آج پھر ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، IMF پروگرام تو مل جائے گا پاکستان کو، لیکن آئندہ اگر اس بات کو پھر دہرایا گیا تو آئندہ 5 سال 4 سال تو ہم لوگ نکال لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر سے بحران کھڑا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے تب تک ڈالر جو ہے وہ 500 کو چھو لے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے جب معاشی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ہمیں اگر ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈالر لانے پڑیں گے ملک سے باہر۔ ملک جو باہر سے اپنے ملک میں ڈالر تو نہیں ہم لوگ پیدا کر سکتے، اس کے لیے ہمیں ڈالر کما کے لانے پڑیں گے، ڈالر کے لانے کے وسائل پیدا کرنے پڑیں گے، اپنی پروڈکٹ ایسی بنانی پڑے گی جو ہم اپنے ملک سے باہر جسے سیل کر سکیں اور اس کے عوض ہمیں ڈالر مل سکیں۔ یہی ایک طریقہ ہے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا، اور امید ہے کہ ہم امید کر سکتے ہیں، کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے۔ آئندہ جو بھی حکومت ہو
جو خواہ وہ عمران خان صاحب کی ہو، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، وہ پاکستان کی معاشی پالیسیاں جو ہیں انہیں ٹھیک کریں تاکہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت جا سکے اور ترقی کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔